السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج میرا سوال ہے کہ عوام میں یہ طور طریقے ہیں کہ کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا حرام اور بدعت ہے، اور تمام لوگ نعرے بدعت کے لگاتے ہیں۔ تو اس سوال پہ یہ چاہتے ہیں میرا جواب آپ سے مل جائے، تحریر فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں۔ جی ماشاء اللہ، بہت اہم سوال ہے اور بڑے ہی موقع کا ہے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ سوال اٹھتا ہے ہر کسی کے ذہن میں کہ ربیع الاول منانا چاہیے کہ نہیں، یہ خوشی منانا چاہیے کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے منائی کہ نہیں منائی، کہ اللہ نے کہاں حکم دیا کہ نہیں دیا، جھنڈے لگائے کہ نہیں لگائے۔ تو یہ خرافات کے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ فضول خرچی ہے، ایسا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے۔ لوگ اس میں تذبذب کا شکار ہیں۔ دراصل حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بتایا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو آپ خوشیاں منایا کریں۔ فلیفرحوا امر کا صیغہ استعمال کرا، فرمایا آپ خوشیاں منانا چاہیے آپ کو جب اللہ کا فضل اور جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے۔ تفسیر عباس اٹھا کے دیکھ لیجیے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بتایا کہ جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی منانا چاہیے، لہٰذا اللہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی فضل نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کے کوئی رحمت نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد کیا مسلمان کو خوشی منانے کا حق نہیں ہے؟ میں خود ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیے، حضور سے بڑھ کے کوئی رحمت ہے؟ اللہ نے تو کہا جو بھی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ آج سراپا رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کے درمیان آ گیا، آپ کہتے خوشی نہ منائیں۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، بہت اچھا عید میلاد النبی کے تعلق سے آپ نے قرآن اور حدیث کے تعلق سے بتایا، اور یہ بہت اہم مسئلہ تھا۔ مگر مفتی صاحب، ایک اور مسئلہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا بدعت حرام ہے، اور نہ صحابہ کی جماعت میں ایسا دیکھا گیا، نہ تابعین کی کسی کی جماعت میں ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا، مگر تم لوگ کیوں جھنڈے لگاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کا بھی جواب فرمایا آپ بتا۔ یہ بھی بہت احمقانہ سا جواب ہے کہ جھنڈے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ حضور کے زمانے سے حضور نے غزوے لڑے، غزوے میں، جنگوں میں آپ کا اسلامی جھنڈا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لہٰذا جہاں اسلام غالب آئے گا وہاں پہ جھنڈا لہرایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ جب حضور کی آمد ہوئی، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے نور سے شام کے محلات کو منور دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان پھٹا اور جبرائیل آئے، کعبے کی چھت پر جھنڈے کو نصب فرمایا۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت اچھا حدیث و قرآن کی روشنی میں ہم کو سمجھایا، اور یہ پیغام کو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس پیغام کو اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ اہم پیغام ہے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے، اور آج مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کے روشنی میں ان کو سمجھایا، اور میں اس پیغام کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور ایک سوال اور ہے مفتی صاحب سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں گلیاں سجاتے ہو، گھر سجاتے ہو، اور یہ سب روشنی کرتے ہو، فضولی خرچہ کرتے ہو، غریبوں میں اس پیسے کو تقسیم کر دو، اس کے تعلق سے ایک سوال میرا آخری ہے مفتی صاحب، آپ یہ اس سوال کو بھی حل فرمائیں۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی آمد کے پیسے کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے، ان کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر حضور پر خرچ کرنا دین نہیں ہے تو پھر کس پر خرچ کرنا دین ہے؟ سبحان اللہ۔ اس مسجد کا تعلق بھی حضور سے ہے، اور مدرسے کا تعلق بھی حضور سے ہے، پھر اگر حضور پہ خرچ کرنا جائز نہیں تو مدرسوں پر خرچ کرنا جائز نہیں، پھر پروگراموں پر خرچ کرنا جائز نہیں، پروگرام کا بھی تعلق حضور سے ہے۔ ان جلسوں میں بھی حضور کی بات بتائی جاتی ہے، مدرسے میں بھی حضور کی بات پڑھائی جاتی ہے۔ اگر حضور کے نام پر خرچ کرنے کو آدمی فضول خرچی کہتا ہے تو وہ نرا حماقت کی بات کرتا ہے۔ آپ اندازہ اس واقعے سے لگائیے، ایک حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا واقعہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ حضور کے راستے پر، حضور کے نام پر خرچ کرنے سے کیا صلہ ملتا ہے، کیا حاصل ملتا ہے۔ آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، اور ایسے شخص کا واقعہ ہے جس کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، بلکہ قرآن مقدس میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں پوری ایک سورت کو
کو نازل فرما دیا۔ سورہ لہب ہے جو جن کے کافر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے غالباً بھائی حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، بھتیجے نے ان کے خواب میں دیکھا کہ چچا آپ تو حضور کی مخالفت میں انتقال فرمائے ہیں، ساری زندگی آپ کی حضور کے خلاف لڑتے رہے، ان کے مشن کے خلاف چلتے رہے، حضور پر ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا آپ اب انتقال کر گئے ہیں، آپ مر گئے ہیں، تو آپ کے ساتھ کیا انجام ہے، آپ کا کیا حال ہے جہنم میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا حال تو بہت برا ہے، میرا حال تو بہت برا ہے، مگر سوموار کو مجھے راحت ملتی ہے، میرے ان دو انگلیوں سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے جس کو میں چوس لیتا ہوں اور اس سے مجھے راحت ملتی ہے، یہ عمل ہر سوموار کو ہوتا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ عمل آپ کا کیوں ہوتا ہے اور یہ راحت آپ کو کیوں ملتی ہے؟ تو حضرت ابو لہب نے کہا کہ جب حضور کی آمد ہوئی تھی، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تھی، تو ہم نے اپنی باندھی سویبہ کو اس اشارے سے آزاد کر دیا کہ جا باندھی تجھے آزاد کیا، اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آئی اور آپ نے اس کے باعث ان کے ان کے عذاب میں تخفیف فرمائی۔ اب جب کافر کو اجر مل سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ کافر کو کوئی اجر آخرت میں نہیں ملتا ہے، کافر کے لیے کھلی جہنم ہے، اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملے گا، اس کا کوئی اجر قابل قبول نہیں ہے، اس کو کسی نیکی کا صلہ آخرت میں نہیں ملے گا، اگر اللہ کو کچھ دینا ہے تو دنیا میں دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں، آپ کی ولادت کے معاملات میں اس قانون کو بھی بدل ڈالا اور ایسے کافر کو جس کے بارے میں قرآن شاہد ہے، اس کو بھی اللہ نے عذاب میں تخفیف فرما دی۔ اب اگر مسلمان کوئی حضور کے نام پہ کچھ خرچ کرتا ہے، اگر مسلمان بھی حضور کے نام پہ پیسہ خرچ کرتا ہے، آپ ایمان لا کر کے یہ جان کر کے یہ نبی ہیں ہمارے، یہ آقا اور مولا ہیں ہمارے، تو کیا حضور اس کا صلہ نہیں دیں گے؟ کیا اللہ اس کا صلہ نہیں دے گا؟ جب ایک شخص نے اپنا بھتیجا سمجھ کر اپنی باندھی کو آزاد کیا، جب اللہ نے اس کو صلہ دے دیا، کیا مسلمان کافر سے بدتر ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کافر کو اجر دے گا اور مسلمان کو اجر نہیں دے گا؟ غور فکر کریں اور حضور کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ حضور اگر دین نہیں تو پھر کچھ بھی دین نہیں۔ حضور سراپا دین ہے، حضور ہی سے دین ہے، ہر چیز جڑ جاتی ہے حضور سے تو وہ کچھ بنتی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا مفتی صاحب نے بیان کیا، اور حدیث کے تعلق سے ابو لہب اور عباس کے تعلق سے کہ عباس نے سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کہ ابو لہب جہنم میں ہے، اور اس کے بعد جہنم میں جب ہے تو اس پہ عذاب سخت سے۔ عباس پوچھتے ہیں کہ ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ تو ابو لہب سے کہتے ہیں کہ ابو لہب کہتا ہے عباس سے بہت برا حال ہے، مگر ایک سوموار کا دن آتا ہے جس میں مفتی صاحب نے بہت اچھا واضح انداز سے سمجھایا حدیث کے تعلق سے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں عوام تک یہ بات پہنچے، اور سارے مسائل حل کر دیے مفتی صاحب نے۔ میں نے سوال کیے تھے، بہترین سوال حل کیے۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ عباس نے دیکھا خواب میں، حدیث کے تعلق سے مفتی صاحب نے بتایا کہ خواب میں دیکھتے ان پہ سخت سے سخت عذاب ہو رہا، مگر ایک پیر کا دن آتا ہے۔ تو عباس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا ایک میری لونڈی صوبیہ تھی، میں نے اس کو آزاد کیا تھا اس انگلی کے اشارے سے۔ جب سوموار کا وقت آتا ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، جب میرے آقا کی ولادت مفتی صاحب بتا رہے تھے، تو اس کے تعلق سے جب انگلی کا اشارہ میں اس سے انگلی ڈال کے اس سے پانی چوس لیتا ہوں تو میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کہ آمد مصطفیٰ کے صدقے میں کہ یہ انگلی کے اشارے سے اللہ جہنم میں عذاب کم کر سکتا ہے، تو ہم عاشق رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو سجائیں گے، گلیاں سجائیں گے، عید میلاد النبی منائیں گے، تو سارے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ سب سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اقربا رشتے داروں سے زیادہ، دنیا کی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو جب کامل مومن بنتا ہے۔ تو میرے مفتی صاحب نے سارے مسائل کو حل کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔